سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہم لوگوں پر ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھولی میں ڈالتا ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے۔ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب، کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب، حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار، میری طرف سے اتنے لاکھ، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ماں باپ کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ہم احساس کریں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے؟ آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتے، ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی دولت ماں باپ سے چھپا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماں باپ کو اللہ اکبر رلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو، ہر گنہگار اور مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر تاش کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی۔ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اور دوسرا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا، ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا، دوسرا رسول اعظم کی توہین کرنے والا، اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخیں آنے والی ہے۔ سرکار غریب نواز، ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں اور قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہند کی سرزمین سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی، غریب نواز کی عظمت کو مسجد کے در و دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے، جب تک کہ
ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا، ہمارے سجدوں کے الفاظ عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہ عطائے رسول سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے میں آواز آئے گی، رکو، ٹھہرو، ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ اس کا وزن، کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا، اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہے اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں، لے جاؤ فرشتوں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ پوچھے گا، میرے کریم ذرا یہ تو بتا، میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی، آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا؟ تو اللہ کا منادی ندا دے گا، تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، ایک مرتبہ صرف اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ اب میں ان بچوں کا، ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کے غدار اور باغی ہیں، اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماں باپ کے وفادار کہلاتے ہیں۔ کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی؟ کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے سنی اجتماع میں؟ احتساب کرو، ڈوب جاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی، ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی؟ اچھے ماحول میں تو سبھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جب ماں باپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماں باپ کی برائی نہیں کرتے؟ آج کل تو ایک جوان اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے، پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میری ماں تو پردہ نہیں کرتی، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں دیندار ہوں، میرے ماں باپ دیندار نہیں، میں ان کا احترام کیوں کروں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ متقی ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں۔ بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو، حتیٰ کہ بیٹا ولایت کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے، اب بھی اس ولی پہ لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے، کیونکہ باپ اور ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ 5 وقت کا نمازی بن کر تو اپنے ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور چھوڑ تیری 5 وقت کہ اس نماز کو جس میں دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال، جس کے اندر طہارت بھی درست نہیں، جس کے اندر وضو بھی صحیح نہیں، تو اس نماز پہ مغرور ہو گیا۔ اس نماز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نماز تو وہ ہے قابل تعظیم، قابل احترام، قابل تعریف، قد افلح
المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کس کے لیے قرآن نے کہا؟ اس کی اولین مصداق صحابہ تھے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، صحابہ نماز پڑھتے تھے امام الانبیاء کے پیچھے۔ پھر صحابہ میں وہ صحابی جس صحابی کو حضرت سعد کہتے ہیں، اچھا کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ نے اس رخ انور کو تکا ہے جو صورت خدا باتی صورت ہے، صحابہ نے اس رخ منور کو دیکھا ہے، گویا کہ جس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں من رانی فقط رال حق کے تحت کہ ہم نے آمنہ کے لال کو تک کر خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی لقاء کا مشتاق خدائے وحدہ لا شریک ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی چوکھٹ پر حسن یوسف حسن کی خیرات مانگ رہا ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی شان میں عائشہ جیسی دانا خاتون کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی تو پھر انگلیاں نہ کاٹتی، وہ اپنے دل پر چھریاں پھیر لیتی۔ یہ شان اس محبوب کی۔ اب صحابی جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضرت سعد ہے، اسلام قبول کیا، ماں کا بڑا احترام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ماں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ماں کا بڑا خیال کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ اب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے احتجاج کیا، میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے، بیٹا دیکھ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا ترک کر کے مر جاؤں گی، سب تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرت سعد نے کہا ماں اگر تو ایک نہیں 1000 جانیں قربان کر دے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ ماں اگر شرک کی طرف بلاتی ہے ماں باپ تو نہ جاؤ، لیکن اب بھی ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اب بتاؤ صحابی کی ماں اگر شرک میں مبتلا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ ماں مشرک ہے، اس بنیاد پہ ماں کی بے ادبی نہ کرنا، ماں کو نہیں چھوڑنا۔ ماں جو دعوت شرک دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو، ماں جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ اب بتاؤ اگر ماں شرک کرے، باپ شرک کرے، تب بھی اسلام حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک کے سامنے تو شراب اور بے نمازی پن کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہر جرم معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ مشرک ہے تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تو لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں، علم آ جائے، ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بے مایا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک شخص آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آقا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں اس پہ کیا کروں؟ میرے سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا تیری خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ پوری دنیا پوری زندگی دعا کر
کرتے ہیں اللہ حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات کو سنے، انسان لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، لیکن حج کر کے لوٹ آیا، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہ وہاں گناہ کیا یا نیکی کیا، حج قبول ہوا یا وبال جان بن گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا دلوں کو جوڑنے والے آقا، رشتوں کو نبھانے کا حکم دینے والے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو مبرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث تو ہم نے بار بار سنی اور سنائی گئی کہ جس نے محبت سے ماں باپ کا رخ تکا اللہ اسے مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مقبول حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی حاجی جب لوٹ کر کے آئے گا تو اب اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے دفتر گناہ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ کے دفتر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث مبارکہ سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف مقبول حج کا ثواب کی برکتیں یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے ماں باپ ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو، محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھ لو، اللہ اللہ مقبول حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو کریں ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایئر ہوسٹس کی طرح دیکھ کر مسکرا لیا اور اس کے بعد مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ نہیں، اس طریقے سے ادھار مسکرانے سے کچھ نہیں ملتا۔ آقا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ دیکھ کر جو مسکرائے، مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرے تو محبت کی علامت، فرما برداری کرے تو محبت کی علامت، پیار کرے تو محبت کی علامت۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کبھی اس کو حکم دے تو کبھی حکم عدولی نہ کرے، حکم کو نہ ٹالے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں اس طریقے سے جو کرتا ہے وہ محبت ماں باپ سے کرتا ہے، جو نافرمانی نہیں کرتا اس کا شمار محبین میں ہوتا ہے۔ محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ محبوب کے لیے انسان ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، محبوب کے لیے ہر چیز قربان ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماں باپ سے کیسی محبت ہے کہ بیوی کا گھونگھٹ اٹھا تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات پیدا ہوئے تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے۔ آج میرے ملک کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے حالات یہ ہو گئے کہ آج کے نوجوان لڑکے انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے، فلم اور سینما کی وجہ سے، سجلوں کی بنیاد پر اور پھر فون پر جو سروس فری مل رہی ہے اس بنیاد پہ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ پسند کی شادی اور لو میرج جو ہے آج اللہ اکبر فیشن سا بنتا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ گھنٹوں انسان گفتگو کرتا ہے، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، لیکن بیٹا آتا ہے اور ماں کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس ماں کے دل پر کتنے نشتر چلتے ہوں گے اس گندی گلیز لڑکی کو جو ماں باپ کی بھی بے وفا آوارہ اور کیریکٹر لیس لڑکی، اس کو منانے کے لیے اتنا وقت لگایا، لیکن کیا کبھی تو نے اپنی ماں کو منانے کے لیے بھی وقت دیا؟ ایسے لوگوں کو پھر ماں باپ کا چہرہ تکنے پر ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب تو انہیں ملتا ہے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ماں باپ سے محبت کرنے والوں کی نشانی امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے، جب وہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بات کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ امی سے کہتے ماں، بابا سے کہتے ابا، کیا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد جب وہ اجازت دیتے ہیں تو میرا امام کہتا ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ایک غلام اپنے
آقا کے سامنے باتیں کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, داڑیاں لمبی کر لی, اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو, میں داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ٹوپیاں اونچی اور خوبصورت پہن لی, اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو. کیا کبھی ماں باپ سے بھی اس انداز سے بات کرتے ہو جیسے کوئی آقا کے سامنے کوئی غلام بات کرتا ہے؟ ہم نے بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے, خدمت کریں گے, کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, کپڑے بنائیں گے, لیکن ماں باپ بنا کر کے رکھتے ہیں, چور بنا کر کے رکھتے ہیں. ماں باپ ان کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے. ماں باپ گھر کی کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ محبت کی بنیاد پہ ایسا کرے تو یقیناً ان کی شفقتیں ہیں, لیکن اگر تم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا, میرے سرکار نے فرمایا قریب قیامت عورتیں اپنا آقا پیدا کرے گی, ماں اپنا آقا پیدا کرے گی قریب قیامت. کیا مطلب؟ بیٹا پیدا ہو کر ماں باپ کو غلام کی حیثیت دے گا اور بیٹا گھر کا آقا بن جائے گا. آج ہم نے گھروں میں وہ ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بیوی 1000 فیصلے لے سکتی ہماری اجازت کے بغیر. گھروں کا ماحول یہ ہے, لیکن ماں باپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ لے سکیں. ارے نمازوں پہ ناز کرنے والوں, نبیوں کے امام نے فرما دیا ماں باپ ناراض ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے, ماں باپ ناراض ہے تو حج بھی قبول نہیں ہے.